کو بتا دیا گیا تھا کہ وقفے کے بعد میں ہمارے جو مہمان سیکرٹری صوبۂ تربیت مرکز سے تشریف لائے ہیں، ان کا اس میں گرامی مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب وہ آپ کے سامنے تطہیر قلب اور اس کے ذرائع اس کے تعلق سے خیالات کا اظہار کریں گے، تقریر فرمائیں گے۔ اس سے قبل کہ میں ان کو مائک پہ آنے کی زحمت دوں، میں اپنے غزل کے 2 شعر سے ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والوں کے لیے ایک راستہ بن جائیں گے، آنے والوں کے لیے ایک راستہ بن جائیں گے، منزلیں ڈھونڈیں جنہیں وہ نقش پا بن جائیں گے، اور سیرت و کردار کی تصویر بن کر دیکھیے، سیرت و کردار کی تصویر بن کر دیکھیے، یہی سب اہل ستم اہل وفا بن جائیں۔ تو میں محترم مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب شکیل احمد راجپوت صاحب، امیر حلقہ، ذمہ دار جماعت اور قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عفت معاف معاون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اس وقت عنوان ہے، یہ ہم تمام کے لیے بہت ہی توجہ کا عنوان ہے، اس لیے کہ قلب کی جو حیثیت ہے جسمانی اور روحانی اعتبار سے، اس سے ہم سب واقف ہیں، اور اس دنیا میں انسان اپنے رب کا بندہ اسی وقت بن سکتا ہے اور اس کی رضا اسی وقت حاصل کر سکتا ہے اور جنت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کا قلب صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ سارے ہی چیزوں کا مرکز وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور حدیث آپ نے فرمایا، جس میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ دل۔ یہ بات میں عرض کرتا رہا اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پر کہ جہنم میں جانے کے لیے کوئی بلنڈرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی قتل کرے، زنا کرے، خون بہائے، حقوق مارے، بلکہ اقامت دین کا کام کرتے کرتے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے۔ میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں، اس حدیث کو، جس میں کہا گیا کہ 3 لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، تو ایک شخص تو یہی کہے گا نا کہ میں نے دن رات تیرے دین کو پھیلایا۔ قاری کا لفظ آتا ہے حدیث میں، دن رات تیرے دین کو پھیلایا میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ پھیلایا تو نے ضرور، لیکن تیرے دل کا تزکیہ نہیں تھا، تیرا دل پاک نہیں تھا، اس میں ریا، شہرت، یہ ساری چیزیں تھیں۔ چونکہ اخلاص نہیں تھا، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں، تو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے سخی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین۔ حسد 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے حدیث میں، حسد تو حسد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا رشک کے معنی میں۔ 2 ہی آدمی کو رشک ہو سکتا ہے، ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہو، دن رات پھیلاتا ہو، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہو، دن رات اس کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ تو یہ شخص دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی تو نے تو دکھاوے کے لیے کیا، وہ بھی جہنم میں۔ اور آخری چیز تو یہی ہے نا کہ آدمی گردن کٹا دے۔ بھائی ہم لوگ دین اسلام کے سپاہی ہیں، ہماری ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگتی ہیں، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا پیسہ وغیرہ، اور آخری بات تو یہ ہے
کہ شہادت یہ ہے کہ ہماری گردن اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ جائے، ورنہ ہم مسلمان نہیں۔ تو گردن کٹا کے جو شخص آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا؟ تیرے دین کے غلبے کے لیے میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی صحیح نہیں تھا، تو صحیح نہیں بولتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان تینوں آدمیوں کا قلب صحیح نہیں تھا۔ ہم بھی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ہمارا کوئی امیر جماعت ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی امیر حلقہ ہے، کوئی فلاں ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جنت میں ہو سکتا ہے ہمارا ایسا کارکن پہلے چلا جائے جس کو کوئی نہیں جانتا، اور ہمارے بڑے بڑے جو نام آتے ہیں وہ لوگ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ پیچھے ہوں۔ جیسے تحریک اسلامی میں تو منصب کوئی چیز نہیں ہوتی، سب ذمہ داریاں ہیں۔ اصل چیز تو رکن جماعت ہے، آج ہے ذمہ دار کل نہیں رہے گا، لیکن اصل چیز ہے تطہیر قلب۔ جماعت اسلامی کی پالیسی پروگرام اٹھا کر کے آپ دیکھیے، میری گفتگو ارکان اور کارکنان سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں اسی لیول پہ گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک عوام نہیں ہے سامنے، عام مسلمان نہیں ہے، اس لیے میرا لیول تھوڑا ارکان و کارکنان کا رہے گا انشاءاللہ، تاکہ گفتگو میں پوری کر سکوں۔ ہمارے پالیسی پروگرام میں دعوت ہے، اسلامی معاشرہ ہے، ملی ملکی امور ہیں، اب تو تحفظ ملت وغیرہ بھی آ گیا اس میں، خدمت خلق کا کتنا بڑا کام کرتے ہیں، اور ہماری پوری آرگنائزیشن جماعت اسلامی اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر معروف ہے الحمدللہ، اس کی ساکھ بنی ہوئی ہے۔ لیکن ان سارے کام بے اثر ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ بظاہر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کام ہو رہا، وہ کام ہو رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، ہمارے دل کو تسلی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارا دل پاک صاف نہیں ہے اور ہمارے دل کو صحیح رخ نہیں ملا ہوا اور ہمارے دل کی صحیح تطہیر نہیں ہوئی ہوئی ہے اور اس میں ریاکاری اور شہرت طلبی یہ سب ختم ہو کر کے اخلاص نہیں اگر اس میں ہے، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو مرتے وقت جب جاکری کا عالم ہوتا ہے تو جنت کی چھلکیاں اس کے سامنے آتی ہیں۔ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ بڑا سنگھرش تم نے جھیلا، اب آ جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے بنی سوری۔ لیکن جب آدمی نالائق ہوتا ہے تو آخرت میں جہنم، مرتے وقت اگر وہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے تو جہنم کی جھلکیاں آنے لگتی ہیں۔ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس شخص کی روح کو بدبودار کپڑے میں ان نالائقوں کے صف میں رکھ دو، میرے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا دل ہے کیا؟ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، ہمارے دل میں دنیا کی جو پوزیشن ہے وہ صاف ہے، آخرت کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہے، ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں اس دنیا میں وہ اللہ کے لیے چاہتے ہیں یا کہیں کچھ اور بھی فیکٹر آتا ہے۔ کبھی کبھی دین اور دنیا سے تفریق تو ہمارے ہاں نہیں ہے، اگر وائٹ کانسیپٹ میں آپ دیکھیں سب آخرت ہی کتابیں ہیں، سب اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہی کتابیں ہیں، دنیا بھی، لیکن کبھی کبھی دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کو ڈیسیزن لینا ہوتا ہے کہ یہ کریں کہ یہ کریں، تو ہم کدھر جاتے ہیں؟ بیوی کی کوئی ضد ہوتی ہے ہمارے گھر کے اندر، بچوں کی ضد کوئی ہمارے گھر کے اندر ہوتی ہے، ہمارے بزنس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہمارے کریئر کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو یہ دل جو ہے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 45 منٹ کا وقت ہے، میں بہت ہی تیزی کے ساتھ چند اہم باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ اس پر گفتگو اتنے کم وقت میں نہیں آ سکتی، اور آپ حضرات کے لیے بھی 30 منٹ کا موقع انشاءاللہ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، آپ فرماتے ہیں کہ دل کا نام کیوں دل پڑا؟ فرمایا کہ انما سمی القلب من تقلبہ، دل کا نام اس لیے پڑا کہ وہ لٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ قلب عربی کا لفظ ہے، قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹنا پلٹنا، جسمانی اعتبار سے بھی الٹتا پلٹتا ہے، خون لیتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، ایک حالت میں نہیں رکھتا، اس طرح پہ رہتا ہے، ہمیشہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یہ تو جسمانی، میں جسمانی کو گفتگو کم کروں گا اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کتنا لیٹر خون وہ 1 منٹ میں لیتا ہے اور پھینک دیتا ہے، اور جسم پورا سو جاتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں، دماغ سو جاتا ہے، لیکن یہ واحد عضو ہے جو مستقل سوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک ماں کے رحم میں آدمی ہوتا ہے اس سے لے کر کے جب تک مر نہیں جاتا، دل حرکت ہی میں رہتا ہے، کبھی یہ آرام نہیں کرتا۔ اور آدمی کا دماغ خراب ہو جائے تو زندہ رہے گا، لیکن دل خراب ہو جائے، اگر ہارٹ فیل ہو جائے تو دماغ فیل ہو جائے تو زندہ رہتا ہے، ہارٹ فیل ہو جائے تو زندہ نہیں رہتا۔ یہ تو جسمانی باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، مجھے اس میں جانے کی ضرورت ہے۔ روحانی اعتبار سے فرمایا کہ دل ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی خوش رہتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے،
کبھی اچھی چیزیں اس میں آتی ہیں، کبھی بری چیزیں آتی ہیں، کبھی کسی حالت میں کبھی کسی حالت میں رہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، یہ دعا فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان القلب بین اصبع الرحمن، دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبہ یصرفہ یشاء، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے اس سے موڑ دیتا ہے۔ تو یہ دل، آپ نے آگے جو حدیث اس میں فرمایا کہ دل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پرندے کا پر ہو جو کسی جھاڑی میں اٹک جائے اور ہوائیں چلتی ہیں، تو ایک ہوا آتی ہے تو ادھر کر دیتی ہے، دوسری ہوا آتی ہے تو ادھر کر دیتی ہے۔ یہ پوری حدیث کا مفہوم ہے۔ میں پوری حدیث پڑھوں گا تو اور ترجمہ بھی کروں گا تو زیادہ ہو جائے گا، آپ نے اس میں اس بات کو واضح کر دی۔ دوستو، دل آماج گاہ ہے ہمارے سارے ہی کاموں۔ میں اکثر قرآن مجید سے اور اگر کہیں ضرورت پڑی تو حدیث شریف کا بھی حوالہ ہوگا، میں آپ کو پہلے دل کی تھوڑی سی تفصیل کتاب و سنت کی روشنی میں بتا دوں کہ دل اصل ہے کیا۔ ایمان جہاں پر پودا اس کا لگتا ہے وہ دل ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے یا ڈال دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ عرابیوں اور بدوؤں اور منافقین کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں تو ایمان اب تک داخل ہی نہیں ہو سکا۔ دل کی زمین پر ایمان کا پودا لگتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کسان ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ شہر میں رہنے والے کتنے لوگ کھیتی باڑی سے واقف ہیں۔ جب فصل بوئی جاتی ہے، پودا کوئی لگایا جاتا ہے تو وہاں پر جھاڑ جھنکاڑ گھاس خضروں پودوں کو ہٹایا جاتا ہے، پہلے زمین کو نم کیا جاتا ہے اور پودا بھی اچھے قسم کا لایا جاتا ہے۔ آج تو اسرائیل کا اس کی ساری شیڈز دنیا میں عام تر ہیں، یعنی لوگ مجبور ہیں گیہوں اور دھان وہ لگانے کے لیے جو ہمارا ہندوستان کی شیڈز نہیں بلکہ اسرائیل سے امپورٹس ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ بھی الگ چیپٹر ہے۔ اچھا بیج لاتے ہیں لوگ، اپنا جو گیہوں ہے وہ 15 روپے کلو بکتا ہے 20 روپے، اور جو خرید کے لاتے ہیں وہ 50 روپے کلو کا ڈالتے ہیں بیج، اچھا سا ہو تب فصل کچھ اچھی لگتی ہے۔ یہ دل میں جب ایمان کا پودا ہم لگاتے ہیں تو اگر دل جھاڑ جھنکاڑ سے صاف نہیں ہے اور پودا بھی ایمان کا 1 نمبر کا نہیں ہے تو یا تو پودا سوکھ جاتا ہے یا پودے میں بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ٹھیک سے پتیاں نہیں نکلتی اس کی۔ بہت سارے دیکھتے ہوں گے آپ سفر کرتے ہوئے کہ درخت کھڑا ہوا ہے، سوکھ چکا ہے لیکن لگتا ہے کہ پیڑ ہے۔ تو ہمارے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس پر لکھا ہے، زاد المعاد وغیرہ جو ان کی بڑی کتابیں ہیں اس میں، کہ دل کے جھاڑ جھنکاڑ پہلے صاف کرنا ضروری ہے۔ عقیدے کی خرابیاں ہیں، شک و شبہات ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ رب العزت کے بارے میں علم، اس کی کتابوں کے بارے میں علم، اس دنیا کے بارے میں صحیح بات، آخرت پر کے سلسلے میں آدمی کو واقعیت، اور پھر ریا، حسد، بخل، غیبت، چغل خوری، فلانا، یہ ساری چیزیں وہ خود رو پودے ہیں، اگر ان کو آپ نے صاف نہیں کیا تو ایمان وہاں پر پنپ نہیں سکتا اس دل میں۔ اب دل میں بھی ایمان اچھے قسم کا، یقین کی حد تک ہمیں یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اس پوری کائنات کا رب ایک ہی ہے، جو وہ چاہتا وہی ہوتا ہے اس زمین پر، جو وہ نہیں چاہتا کبھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ایمان، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، لٹکا دیا جائے، ختم کر دیا جائے لیکن ہمارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، اس طرح کا ایمان۔ تو فرمایا کہ اس دل میں ایمان کی جگہ ہے۔ دوسرے کا